IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ 1 ارب ڈالر جاری۔ RSF پروگرام کے پہلے جائزے کے تحت پاکستان کو مزید 20 کروڑ ڈالر ملے۔ حکومت کی مضبوط معاشی کارکردگی نے حالیہ سیلاب کے باوجود استحکام برقرار رکھا۔ 7 ارب ڈالر کے توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسری قسط کی مد میں بھی 1 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے۔ نئی قسط کے بعد دونوں قسط پروگرام سے پاکستان کو مجموعی طور پر 3.3 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ اڈیالہ کے باہر مستقل احتجاج ہوا تو بانی PTI کی جیل منتقلی پر غور ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ PTI اور بانی نے ادارے پر براہ راست تنقید کی، عوام ایسی گفتگو پسند نہیں کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے الزام لگایا بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، بانی PTI نے اس کے پروپیگنڈے کا ساتھ دیا۔ PTI سے مذاکرات کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ ماضی میں کوششیں بانی PTI کے بیانات سے ڈیڈ لاک کا شکار ہوئیں۔ PTI اور بانی 9 مئی اور دیگر بیانات سے لا تعلقی اور معذرت کریں، تبھی کوئی راستہ کھل سکتا ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا داعش، القاعدہ اور TTP سمیت کئی تنظیمیں افغانستان میں سرگرم ہیں۔ TTP کے 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے، ضرورت پڑنے پر اپنی سلامتی کے لیے ہر اقدام کیا جائے گا۔ افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے سلسلے میں مثبت پیش رفت۔ افغان علماء کا کابل اجلاس۔ سرحد پار عسکریت پسندی کی مخالفت۔ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ 1000 سے زائد علماء و مائدین کا باضابطہ اعلامیہ جاری۔ علماء نے مطالبہ کیا کسی کو بیرون ملک عسکری کارروائی کی اجازت نہ دی جائے۔ افغان مائدین اور علماء کے بیان سے پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق ہو گئی۔ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ، عادل راجہ جھوٹے الزامات کے مرتکب قرار۔ عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ، بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جون 2026 کے الزامات بے بنیاد، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ فیصلے کا خلاصہ 28 دن تک تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں لگانا لازمی قرار دیا گیا۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، مزید جرمانہ اور جیل ہو سکتی ہے۔ عادل راجہ کا پورا بیانیہ بدنیتی اور جھوٹ کا مجموعہ قرار۔ تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوں گی۔ گورنر سندھ سے ڈنمارک کی سفیر کی ملاقات۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ لاجسٹکس، میری ٹائم، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا ڈینش کمپنیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے، معیشت کو مضبوط کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے حل کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات کی ضرورت۔ ڈینش سفیر کا امید کی گھنٹی بجانا، روایت کو منفرد قابل تحسین قرار دیا۔ ڈینش سفیر کا قائد اعظم کے تاریخی کمرے کا دورہ، نوادرات میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ ملک میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی، 74 سے کم ہو کر 30 رہ گئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اس سال کی آخری انسداد پولیو مہم کے افتتاح کی تقریب سے خطاب۔ کہا 30 میں سے 19 کیسز خیبر پختونخوا سے، 16 جنوبی علاقوں میں رپورٹ ہوئے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے والدین ذمہ داری دکھائیں۔ حکومت پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے۔ انسداد پولیو مہم پر منفی تاثر کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہا بچوں اور بچوں کا محفوظ مستقبل ہمارا قومی اور دینی فریضہ ہے۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان 132 اسکیمیں مئی تک مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا 97 ورک آرڈر جاری، 88 پروجیکٹس پر کام جاری۔ قدیمی درازوں کی بحالی، واٹر فیچر اور مصنوعی آبشاریں منصوبے میں شامل۔ بازاروں میں سینٹرل گرین بیلٹس بنانے کی ہدایت۔ بیوٹیفیکیشن ڈیش بورڈ، اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے PIs مقرر۔ تجاوزات پر کارروائی ہوگی۔ منصوبوں میں عوامی سہولت اولین ترجیح۔ یونیسیف بچوں کے حقوق کے لیے عالمی سطح پر سرگرم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یونیسیف کے 79ویں یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں کہا یونیسیف ڈے یاد دلاتا ہے ہر بچہ دنیا کا قیمتی اثاثہ ہے۔ پاکستان قیام کے فوراً بعد یونیسیف کا رکن بنا۔ بچوں کی صحت، تعلیم، غذائیت میں یونیسیف بڑا شراکت دار ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات میں یونیسیف کا تعاون شامل رہا۔ لڑکیوں کے لیے روزگار اور ہنر کے پروگرام جاری ہیں۔
پاکستان میں پہلی بار ڈرون ای چالان کا آغاز. صدر کے مختلف علاقوں میں خفیہ گشت. غلط پارکنگ پر 2 گاڑیوں کو 10-10 ہزار روپے کے ای چالان جاری. چالان پیک ٹائم میں کیے گئے. 14 دن میں جرمانہ ادا کرنے پر 50% رعایت ملے گی. ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق 29 دسمبر کے بعد جرمانہ ڈبل ہو جائے گا. ڈرون سرویلنس سے صدر موبائل مارکیٹ سے عبداللہ ہارون روڈ تک نگرانی کی جا رہی ہے. جان بوجھ کر غلط پارکنگ کرنے والوں کو فوری ای چالان کا سامنا ہوگا. سی پی ایل سی کی تقریب. آئی جی سندھ کا شکریہ. انتظامات کو شاندار قرار دیا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کراچی کے 40,000 کیمروں سے کرائم ریٹ میں واضح کمی ہوئی. کراچی کا نمبر ورلڈ کرائم انڈیکس میں نمبر 6 سے 128 پر جانا سندھ پولیس کی کارکردگی کا اعتراف ہے. پولیس کی لڑائی صرف مجرموں سے ہے. کردار کشی سے مورال متاثر ہوتا ہے. سی پی ایل سی اور سندھ پولیس کی مثالی شراکت داری برقرار رہے گی. تقریب کے اختتام پر سی پی ایل سی کی جانب سے آئی جی سندھ کو خصوصی شیلڈ اور تحائف پیش کیے. امریکی صدر ٹرمپ کیرولائن لیوٹ کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے. ٹرمپ نے کہا کہ کیرولائن کا چہرہ خوبصورت اور ہونٹ مشین گن کی طرح تیز ہیں. کیرولائن ٹی وی پر آتی ہیں تو چھا جاتی ہیں. کیرولائن بے خوف ہو کر بولتی ہیں. ہماری پالیسیاں بالکل درست ہیں. کیرولائن لیوٹ کی تعریف پر ریلی کے شرکا مسلسل تالیاں بجاتے رہے. پینسلوینیا ریلی میں ٹرمپ کا پریس سیکریٹری کی زبردست تعریفوں کا سلسلہ جاری رہا. آئس لینڈ نے اسرائیل کی شمولیت پر یورو ویژن مقابلے کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. آئس لینڈ یورو ویژن کا بائیکاٹ کرنے والا 5واں ملک بن گیا. اسپین، آئرلینڈ، سلووینیا اور نیدرلینڈز پہلے ہی مقابلے سے دستبردار ہو چکے. یو وی ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اسرائیل کی شراکت نے شدید اختلافات پیدا کیے. موجودہ صورتحال میں مقابلے میں شریک ہونا درست نہیں. گزشتہ برس ووٹنگ پر اثر انداز ہونے کے الزامات کے بعد اسرائیل پہلے ہی تنازع کا باعث تھا. دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا عالمی دن. قدرتی حسن کے تحفظ کا عزم تازہ. آزاد کشمیر کی برف پوش چوٹیوں کے دلکش مناظر. سیاحوں کی توجہ کا مرکز. دنیا کی 24 بڑی چوٹیوں میں سے 8 پاکستان کے گلگت بلتستان میں واقع. K2 8,611 میٹر کی دیوہیکل بلندی. 91 جانیں لے لی گئیں. 377 سر کرنے میں کامیاب. پاکستان میں 7,000 میٹر سے بلند 108 چوٹیاں. مہم جوؤں کی جنت. پہاڑ موسمیاتی توازن، جنگلات اور برف باری کا قدرتی محافظ. ملک بھر میں سرد ہواؤں کا راج. موسم سرد اور خشک. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک. پنجاب کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی میں اضافہ. لاہور دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں 4تھے نمبر پر. فیصل آباد ملک بھر میں سب سے زیادہ آلودگی ریکارڈ کی گئی. شدید دھند کی وجہ سے کئی علاقوں میں حد نگاہ متاثر. متعدد مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئی. ون ڈے بیٹرز میں بھارت کے روہت شرما سر فہرست. وراٹ کوہلی 2 درجے بہتری کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے. پاکستان کے بابر اعظم کی 6ٹھی پوزیشن برقرار. آئی سی سی نے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی. ون ڈے بالرز میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر. پاکستان کے ابرار احمد کی 9ویں پوزیشن برقرار. حارث رؤف کی بھی 1 درجہ ترقی 22واں نمبر مل گیا. T20 بیٹرز میں صاحب زدہ فرحان 1 درجہ ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئے. اور T20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. پاکستان ورلڈ کپ سے قبل 6 میچز 3 سری لنکا 3 آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا. بھارت سب سے زیادہ 10 T20 میچز کھیلے گا. نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز بھی شامل. افغانستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، زمبابوے ورلڈ کپ سے پہلے ہی کوئی میچ نہیں کھیلیں گے. سری لنکا، جنوبی افریقہ کی مضبوط تیاری. 6-8 میچز شیڈیول. آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز صرف 3 T20 میچز سے ورلڈ کپ میں اتریں گے.